بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں امت مسلمہ کی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے لیے ایک انمول تحفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ مسلمان کی غیرت اور مسلمان کی عزت کے جو زوال کے اسباب ہیں، ان اسباب میں سے جو سب سے زیادہ ایک بدبختی کا یہ سبب چھایا ہوا ہے، وہ ہے ہمارے معاشرے میں ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور بیویوں کی بے پردگی۔ مسلمان کی عزت کی بھی کوئی قدر و قیمت ہے، مسلمان کی شرم و حیا کی بھی کوئی قدر و قیمت ہے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام کی لخت جگر نور نظر کو دیکھے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا فجر کی نماز کی اذان ہو جاتی ہے اور صحابہ کرام علیہم رضوان تشریف فرمائے، حضور بھی تشریف فرما ہے، نماز ادا ہو چکی ہے لیکن سورج طلوع نہیں ہو رہا۔ پیارے آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہم رضوان عرض کرتے ہیں، حضور آج تک ایسا تو کبھی نہیں ہوا، یہ آج سورج طلوع نہیں ہو رہا، کیا وجہ ہے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے علی گھر جا کر دیکھو، میری بیٹی فاطمہ کا پردہ چیک کر کے آؤ، وہ کس انداز میں بیٹھی ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، میں تیزی سے چلتا ہوا اپنے گھر میں جاتا ہوں اور میں وہاں جا کر کیا دیکھتا ہوں کہ میری بیوی یعنی حسنین کریمین کی امی جان کے سر کا جو بال ہے وہ چادر تطہیر سے ایک بال باہر ہے۔ تو آپ نے فرمایا، اے فاطمہ اس بال کو، اپنے سر کے بال کو اپنی چادر تطہیر میں چھپا لیں۔ لگتا ہے اسی وجہ سے اس بال کا حیا کرتے ہوئے رب کائنات نے سورج کو حکم دے رکھا ہے کہ جب تک محبوب کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر نور نظر کا یہ سر کا بال پردے سے باہر ہے، چادر تطہیر سے باہر ہے، تو تجھے یہ مجال نہیں ہے کہ تم طلوع ہونے پائے۔ تو حضور کی لخت جگر کے پردے کا یہ عالم ہوا کرتا تھا۔ تو حضرت علی المرتضی سرکار فرماتے میں پہنچا تو حضور نے فرمایا، اے میرے صحابہ اسی سبب کی وجہ سے میری بیٹی کے ایک بال کے ظاہر ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سورج کو فرما رہا ہے کہ تو بھی حیا کر، کہ اب تجھے طلوع ہونے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ تو پیارے دوستو، میرے آقا علیہ السلام کی بیٹی کی جو زندگی کا طرز عمل ہے وہ ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور ہماری بیویوں کے لیے ایک نمونہ ہے اور ایک بہترین مشعل راہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنی بیوی، اپنی ماں اور بہن کو اور بیٹی کو کوشش کریں کہ ہم پردے کی حالت میں زیادہ سے زیادہ ان کو یہ ترجیح دیں کہ آپ مسلمان عورت ہیں، چاہے وہ غریب ہوں، چاہے وہ امیر ہوں، چاہے وہ بڑے ہوں، چاہے وہ چھوٹے ہوں، اس پردے کا اہتمام ضرور کیا جائے، کیونکہ اس بے پردگی کی وجہ سے معاشرے میں یہ ساری گندگی پھیل رہی ہے اور اس بے پردگی کی وجہ سے معاشرہ دن بدن مجروح ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس بے پردگی کی وجہ سے مسلمان کی غیرت کے جنازے اٹھ رہے ہیں۔ تو ہم اگر چاہتے ہیں تو ملت اسلامیہ کے نوجوانوں کو اور عورتوں کو یہ شان، یہ وقار، یہ دبدبہ اور روب حاصل ہو جائے، تو سب سے پہلے جو اتھینٹک بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں پردے کا اہتمام کرنا ہوگا۔ جب پردہ ہو جائے، ہم اگر گوشت لینے جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یار یہ 3 کلو گوشت ہے یا 1 کلو گوشت ہے، تو تم ذرا اخبار لگا کر چھپا کر دینا تاکہ نظر نہ لگ جائے۔ تو ہم 400 روپے 500 روپے کلو ایک بڑا گوشت لیتے ہیں، یا 900 روپے کلو یا 800 روپے کلو،
بکرے کا گوشت لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اسے چھپا کر دیں تاکہ لوگوں کو زیادہ پتہ نہ چلے، کوئی بد نظرہ دیکھے کہ بد نظرے کی کوئی نظر نہ لگ جائے، تو کیا گوشت سے اپنی عورتوں کی اہمیت زیادہ نہیں ہے؟ تو میرے دوستو ذرا سوچئے، اگر گوشت پر کسی کی نظر پڑ سکتی ہے تو ہماری ماں، بہن اور بیٹی اور ہماری بیوی جب گھر سے باہر نکلے، بازار میں جائے یا کہیں رشتہ داروں کے گھر میں جائے، تو اگر اس کا کھلم کھلا ماحول ہوگا، یہ بازو نظر آئیں گے، جسم کے اندر پتلے کپڑوں میں سے اگر جسم کے کچھ اعضاء نظر آئیں گے، کوئی بال عجیب و غریب انداز میں نظر آئیں گے، تو اس کو کوئی نہیں دیکھے گا۔ تو میں آخری بات یہی گزارش کرتا ہوں، ہماری عزت، ہمارا وقار اور ہمارا زوال کو شکست دینا اس بات میں موقوف ہے کہ ہم اپنے گھروں میں پردے کا اہتمام کریں۔ ہم اپنے گھروں میں یہ پردے کا اہتمام اس انداز سے کریں، کم سے کم آپ پورے 40 دن اپنے گھر میں نماز کا اہتمام کریں اور پورے 40 دن پردے کا اہتمام کریں، پھر مجھے بتانا کہ اللہ تعالیٰ عزت کیا عطا فرماتا ہے۔ اب ہمارا جو شعبہ ہے امامت اور خطابت کے حوالہ سے، ہماری بیویاں، ہماری بیٹیاں اور ہماری مائیں بہنیں جو ہماری سرپرستی میں رہتی ہیں، اکثر طور پر زیادہ سے زیادہ پردے کی پابندی ہوتی ہے۔ پردے کی پابندی کی وجہ سے ہمارا روب سلامت ہے، ہماری عزت اور ہمارا وقار اور ہماری غیر سلامت ہے۔ تو ہم سے مقتدی حضرات کچھ ایسے بھی ہوں گے ہم سے عمل میں بڑھ چڑھ کر ہوں گے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہوتی ہے۔ کسی کو یہ ڈیوٹی سونپتا ہے کہ تم نے کسی کے پیچھے جا کر نماز پڑھنی ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ یہ ڈیوٹی سونپتا ہے کہ تم نے جا کر اذانوں کی ڈیوٹی سنبھالنی ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ یہ ڈیوٹی سونپتا ہے کہ تم نے نماز پڑھانی ہے، لوگوں کو درس حدیث، درس قرآن اور درس ہدایت دینا ہے۔ تو یہ رب کی تقسیم ہے۔ تو میں یہی کہنا چاہوں گا، علماء اپنا کردار کو برقرار رکھیں، با کرامت اور با صلاحیت رکھیں، چونکہ یہ نمونہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر علماء اس پردے کی نوعیت کو سمجھیں گے اور پردے کی اہمیت کو سمجھنے کے بعد جب وہ پردے کا اہتمام کریں گے اپنے گھر کے اندر، نماز کا اہتمام کریں گے گھر کے اندر، یہ لازمی نہیں ہے کہ ہماری ڈیوٹی ہم نماز پڑھائیں، لوگوں کو درس دیں، اور ہمارے گھر میں جو معاشرے سے بدتر، معاشرے کے لوگوں سے بھی بدتر کام چل رہا ہو، تو یہ ہمیں بھی زیب نہیں دیتا۔ ہم سے بھی پوچھا جائے گا، کیا تو نے بیوی کو کچھ سکھایا، اپنی بیٹی کو، اپنی ماں کو، اپنی بہن کو کچھ سکھایا؟ تو ہم سے زیادہ پوچھا جائے گا۔ تو پیارے دوستوں اور ماں، بہنوں، بیٹیوں، میں آج یہی کہنا چاہتا ہوں، میری گفتگو کو نظر انداز نہ کیجیے گا، اس کو سنیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور آپ حضرات خود یہ سوچیں کہ پردہ کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ اس پردے کا اہتمام کر لیں، آپ کے گھروں میں یہ معاشرہ اچھے سے اچھا جو ہے نا وہ آپ کا رہنما بن جائے گا۔